جمہوریت نکلا ہے، جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو، اسے تو 2 لخت ہوئے مدتیں ہو گئی، لیکن یہ جھوٹا بھی بولا جاتا ہے۔ اسلام کا نام و نشان نہیں ہے سوائے ظواہر، چند ظواہر۔ السلام علیکم ویورز، قاسم علی ہیں جی لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود پیٹرول کا بحران جو کا توں برقرار ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں انتظامی معاملات درست کرنے کی بجائے انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ عام آدمی سڑکوں پر بیوی بچوں سمیت رول رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے۔ کیا نگران حکومت کا کام الیکشن کروانا ہوتا ہے یا کسی ایک فریق کا اعلی کار بن کے اس کے مفاد کا تحفظ کرنا ہوتا ہے؟ قاسم صاحب شکریہ، آپ نے نصابی کتابی قسم کی بات کی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ ایک مکمل طور پہ بالکل مختلف معاشرہ ہے جو تضادات پہ کھڑا ہے۔ مثلا شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام کا نام و نشان نہیں ہے سوائے ظواہر، چند ظواہر۔ اسلام کی جتنی خوبصورتی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی نام و نشان اگر آپ کو دکھائی دے تو آپ مجھے بتائیں، میں سزاوار ہوں۔ آج تک کہتے ہیں 27ویں شب کو بنا تھا رمضان کی اور ملک ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے، تو اس کو تو 2 لخت ہوئے مدتیں ہو گئی۔ پاکستان جو 14-15 اگست کی درمیانی شب مارز وجود میں آیا تھا، اسے تو 2 لخت ہوئے مدتیں ہو گئی، لیکن یہ جھوٹا بھی بولا جاتا ہے۔ ایک اور کانٹرڈکشن ہے، جمہوری ملک ہے۔ مجھے ایک بات، جمہوریت نکلا ہے، جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو، اور آپ یہ خود لکھ رہے ہیں کہ عام آدمی سڑکوں پہ بیوی بچوں سمیت رول رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے۔ کیسی جمہوریت؟ رہ گیا آپ کا آئین، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور میں فوجی مداخلتوں کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ ذہن میں رکھیں، یہ نام نہاد جو آپ کے جمہوریے ہیں، پاکستان کے جو نام نہاد جو سیاستدان ہیں، کیا یہ آئین کی اب یہ ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ الیکشن سے بھاگا جائے، جان چھڑائی جائے۔ عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری تو وجہ شہرت کیا ہے؟ نظریہ ضرورت اور بھٹو کی پھانسی۔ اندازہ لگائیں کس بندے کو پھانسو۔ تو اس لیے یہ جو بات آپ نے کی ہے کسی ایک فریق کا اعلی کار بن کے، تو یہ روٹین ہے۔ اور پاکستان 71 میں ٹوٹا، 25 سال بھی پورے نہیں کر سکا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ تو کرنا ہے تو کرنے آپ، وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا۔ یہ 13 چوہے جو ہیں، گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں ادھر۔ یہ مجموس جو ہنسا ہے 13 کا، یہ 13 کے 13 بھگے پھر رہے ہیں۔ خیال کیا تھا؟ اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی، اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا۔ آگے ہیں جی عامر جان ہیں دبئی، وہ کہتے ہیں ہر طرف سے ناکامی کے بعد اب حکومت کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد نااہل کیا جا رہا ہے، یعنی گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کی گرفتاری یا نااہلی کے بعد پی ٹی آئی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں عامر جان صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کا تو یہ خیال بھی تھا کہ عمران کو اقتدار سے نکال دیں گے تو قصہ ختم ہے، وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا۔ یہ 13 چوہے جو ہیں، گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں ادھر ادھر۔
یہ منحوس جو ہنسا ہے 13 کا، یہ 13 کے 13 بھاگے پھر رہے ہیں۔ خیال کیا تھا؟ اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں اس زمانے میں لکھتا تھا جنگ کے لیے کالم، تو میں نے 1 سے زیادہ بار یہ لکھا کہ اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا۔ وہی ہوا۔ تو اب یہ ان کا خیال ہے کہ اس کو کرے گا کون؟ ماں کا لال اس کو نااہل کر سکتا ہے۔ تو میں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ نااہلی پر پتہ نہیں کتنے ہفتوں یا مہینوں کی ہوگی، آگے نہیں ہو سکتا۔ سیاست دان کو صرف سیاست کے ذریعے، بھٹو کو پھانسی دے کے نہیں مار سکے، یہ چپڑکن آتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اس کو نااہل کر کے کر دیں گے؟ فضول بات۔ اچھا، آگے یہ کہ سوال کا عامر جان صاحب کے آخری سے ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کی غیر موجودگی کی صورت میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو پارٹی لیڈ کر سکے؟ اول تو نو۔ دوسرا، اگر عمران کہہ دے گا کہ میں اس آدمی کو نامینیٹ کرنا ہوں، تو اس کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے، سمپل۔ ہم تک کیا ہے، مرنا ہے انہوں نے۔ یہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے۔ عمران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا، خاص طور پہ ان کے لیے۔ سوال ہے جی آصف علی گجرانوالہ، سوال ان کا بہت لمبا ہے لیکن موٹی بات، باٹم لائن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہے کہ جی یہ موجودہ حکومت ڈھیٹوں کی طرح اڑی ہوئی ہے ایک بات پہ، یہ پورے ملک میں باقی رہ کیا گیا ہے؟ پنجاب بھی، کے پی وغیرہ، اچھا الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ اس سوچ کے پیچھے منطق کیا ہے؟ منطق کیا ہے؟ مرنا ہے انہوں نے۔ دیکھیں، یہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو چکی ہے، یہ ہر قیمت پہ اقتدار میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ان کے بہت سارے معاملات نپٹنے والے ہیں۔ عمران اقتدار میں آ گیا تو سمجھیں وہ قیامت کا منظر ہوگا، خاص طور پہ ان کے لیے۔ سو منطق تو بہت سادہ ہے، چپکے رہنا چاہ رہے ہیں، ابھی بہت سی دہاڑیاں باقی ہیں۔ سو جب تک، اور میں خوف زدہ ہوں، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ مجھے بات کرتے ہوئے، میں زندگی میں کبھی ڈرا نہیں ہوں، گھبرایا نہیں ہوں، کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن میں بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے 1-2 پروگرامز میں بھی، یہ اسٹریٹ ٹاک ہوتا ہے ہمارا سما میں نے اس میں کہا کہ بس اس سے آگے نہیں۔ سو سادہ منطق ہے، چپکے رہنا چاہ رہے ہیں، موت سے بچنا چاہ رہے ہیں، سیاسی موت از ریٹن آن دا وال۔ سو اس سے بھاگ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ ان کے درمیان ایک مثالی پیار، محبت، یہ تو غیروں کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ، وفاداری ان کی وجہ شہرت ہے۔ اسد قیوم کہتے ہیں جی کہ کل پرویز الہی نے کافلی کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا اشارہ کیا، جس کے بعد چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کو پارٹی سے فارغ کر دیا۔ سر، یہ ان 2 خاندانوں کی لڑائی کیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اصل میں یہ پارٹی کس کی ہے، چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی کی؟ دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ کس کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اول تو شاید اس خاندان کو نظر لگ گئی ہے کسی کی، ان کے درمیان ایک مثالی پیار، محبت، یہ تو غیروں کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ، وفاداری ان کی وجہ شہرت ہے۔ باقی اصل پرابلم ہوتا ہے جب اگلی نسلیں جوان ہو جائیں تو وہ پھر کھینچا تانی تخت و تاج کے لیے یہ تو ہوتی آئی ہے۔